الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ فتنوں سے بچاؤ مگر کیسے؟ دیکھیں، فتنے بڑی ہی بری چیز ہے۔ فتنہ، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ فتنہ نازل کرنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا، یعنی کہ مجھے موت دے دینا، میری روح قبض کر لینا۔ اتنی بری چیز ہے فتنہ۔ اور نماز کے آخر میں ہم دعا بھی کرتے ہیں فتنوں سے بچاؤ کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا حکم بھی یہی ہے، فتنے سے بچاؤ سے پناہ مانگا کرو اور عمل میں جلدی کرو۔ فتنے کے وقت عقل گم ہو جائے گی، فتنوں کے وقت عقل گم ہو جاتی ہے بڑوں کی، اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اندھا فتنہ، یہاں تک کہ اندھے فتنے ہوں گے۔ اندھے فتنے کیا ہیں؟ قاتل اور مقتول کو پتہ ہی نہیں ہوگا، مقتول کو اور قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قاتل کیوں قتل کر رہا ہے اور وہ کیوں قتل ہو رہا ہے مقتول۔ اتنے اندھے فتنے ہوں گے۔ پھر دجال کا انتظار کرنا، جب ایسے فتنے آ جائیں پھر دجال کا انتظار کرنا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور الگ تھلگ ہو کر عمل کرنا، زیادہ وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ فتنوں کی یہ لغار کا اثر دل پہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ فتنوں کا یہ لغار جو ہے وہ دل پہ بڑا اثر کرتی ہے، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، الٹے ہو جاتے ہیں پیالے کی مانند۔ تو یہ سارے فتنوں کو قبول کرنے کی وجہ سے ہی یہ سارے حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح تکفیر کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے فتنے ہیں۔ بعض لوگ گناہ کبیرہ پر تکفیر کا حکم لگا دیتے ہیں، خوارج، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، تکفیر معین ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ کام کسی نے کیا تو وہ کفر کیا، یہ کام کیا کفر، یہ کسی خاص بندے پہ تکفیر کا فتویٰ، تکفیر لگانا معین، یہ اس کے بہت ساری شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن خوارج کا جو فتنہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے جی کسی نے بھی کبیرہ گناہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبیرہ گناہ کرنے والا کافر۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حدیث یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں استقامت میں چلنے والے ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ میں انگارے۔ اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی ان لوگوں کو۔ فتنوں کے دور میں جو صحیح استقامت، صحیح قرآن حدیث میں بھی چلیں گے تو ان کے لیے بھی اتنی مشکل ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ، اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو دیکھیں آج کل فتنوں کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو چلے گا اس کے لیے اجر بھی بڑا ہے۔ اور یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح فتنوں کے دور میں دین پہ چلنا لوگ اپنے لیے مشکل بنا لیں گے۔ دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے کسی بھی دور میں، لیکن لوگ بنا لیں گے۔ اللہ نے تو دین آسان رکھا ہے، ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہم پہ بوجھ ڈالا۔ ہم جو بھی اللہ نے حکم نازل کیا ہم پہ وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا مشکل بنا لیں گے فتنوں میں پڑھ کے دین پہ چلنا جیسے ہاتھ میں انگارہ۔ نبی علیہ السلام اس دور میں دین پہ چلنے والے کے لیے اجر بیان کر رہے ہیں کہ 50 انسانوں جتنا اجر اس کو ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 50 تم میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 50 انسانوں کے برابر اس کو اجر ملے گا جو صحیح قرآن حدیث کے مطابق چلے گا فتنوں کے دور۔ اتنا اجر ہے اس آدمی کے لیے، کیونکہ مشکل بڑا بنا لیا جائے گا۔ ایسے دور آئیں گے کہ علم کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ دیکھیں آج علم کی حوصلہ افزائی ہے ہی نہیں، وہ کتنا بھی دین کا علم پڑھ لے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے لیٹ رشتے ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جو دین کا علم پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جہیں پہ بھی یہ پڑھ کے آئے ہیں، اب یہ ہماری بیٹی کو کہاں سے کھلائیں گے۔ لیکن اگر کوئی دنیا دار ہو، چاہے وہ دین سے کتنا بھی دور ہو، دنیا دار ہے، پیسے والا، لوگ فٹ اس سے رشتہ کر دیں گے اپنی بیٹی کا، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تو اس سے رشتہ کر دیں گے۔ لیکن جو دین کا پڑھا ہوا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جب ہم دین کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو لوگ، آنے والی جو نسل ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالیں گے، یہ علم پڑھائیں گے؟ اس علم کو اہمیت دی جائے۔ قرآن اور حدیث میں جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں دین کا، ان کو ترجیح دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ جب حوصلہ افزائی کریں گے تو دوسرے لوگ بھی علم حاصل کریں گے۔ فتنوں میں پڑنے کی وجہ جہالیت بھی ہے، انسان جاہل ہے۔
جاہلیت کی وجہ سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، فتنے قبول کر لیتا ہے۔ پہلے بھی بات آئی ہے کہ فتنے قبول کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو ہی صورتیں ہیں، سیاہ دل اور روشن دل۔ روشن دل جنتی ہے اور سیاہ دل جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے معاملے بنتے ہیں جب انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ اور ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کا بہترین مال جو ہے وہ بکریاں ہوں گی، تاکہ وہ شہر کے فتنے سے بچ کے الگ تھلگ ہو کے انسان اپنے دین کو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پہلے ہی بات ہے کہ فتنہ کیا ہے، ہر گناہ فتنہ ہے، ہر وہ کام جو شیطان کی پیروی ہے وہ فتنہ ہے۔ جو دل فتنہ قبول کر لے بڑی ہی بھیانک سزا ہے اس کی، دل الٹا ہو جاتا ہے، حق قبول نہیں کرتا، دل پتھر زنگ آلود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح زنا فتنہ ہے، شراب نوشی فتنہ ہے، خیانت فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے موبائل کے فتنے آج کے دور میں، ٹھیک ہے نا، سود کا فتنہ۔ تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ موبائل کا آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آخر میں ہم اس کی بات کریں گے کہ موبائل کا فتنہ عام ہے، اس میں ہر طرح کی بے حیائی چل رہی ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ موبائل میں دین سیکھیں، بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں۔ اگر آپ موبائل سے بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہی موبائل آپ کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ موبائل میں بے حیائی کی بہت ساری چیزیں ہیں، بے حیائی آج کل ہمارے قریب کر دی جائے، بڑی آسان ہے۔ پہلے اتنی آسان نہیں تھی بے حیائی دیکھنی، بڑا ایک مشکل کام تھا، مرحلے تھے۔ آج بے حیائی بڑی آسان ہے اور دین سیکھنا بھی آسان ہے۔ پہلے دین سیکھنے کے لیے بھی کتنا لوگ سفر کرتے تھے، آج کل دین سیکھنا بھی آسان ہے، موبائل پہ آپ دین سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بری چیزیں اگر سیکھیں گے تو یہی موبائل آپ کو جہنم میں کھڑنے کا سبب بن سکتا ہے، فتنہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ چھوڑ کر کسی امام مسلک کا قول پر عمل کرنا، یہ بھی فتنہ ہے۔ جیسے آج 4 مسلک مشہور ہیں، امام آپ دیکھ سکتے ہیں 4 مسلک ہیں۔ مسلک تو ٹھیک ہے، امام تو ٹھیک ہے، لیکن جو مسلک ہیں، جنہوں نے مسلک بنائے ہیں، اور وہ مسلک سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، چاہے حدیث کتنی بھی آپ ان کو بیان کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے مسلک کے امام کے مطابق عمل کریں گے، حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، یہ بھی فتنہ ہے کہ آپ حدیث کو چھوڑے ہیں، یہ اپنے امام کی بات کو آگے رکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، آپ نے اپنے اماموں کو رب بنا لیا ہے کہ آپ اپنے امام کی بات چھوڑتے ہی نہیں۔ ہاں، اگر آپ دلائل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دلائل بہتر ہے، فلاں امام نے اس حدیث کو یہ مطلب لیا، فلاں نے یہ لیا، یہ ہمیں بہتر لگ رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک واضح حدیث آ گئی، قرآن حدیث کے مطابق صحیح حدیث آ گئی، آپ وہ نہیں عمل کر رہے اس پہ، پر ہمارے امام نے یہ کہا ہے، تو آپ نے تو اپنے امام کو رب بنا لیا، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ ہر قول، ہر حدیث اور اماموں کی بھی یہی تعلیم ہے، ہمارا مذہب دین اسلام ہے، ہمارا مذہب دین ہے، آپ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، اگر آپ کو کوئی صحیح حدیث ملے ہمارے قول کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ایسے عمل کرتا ہے تو وہ صحیح حنفی ہے، وہ صحیح شافعی ہے۔ اماموں کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہمارا قول حدیث کے سامنے کچھ نہیں ہے، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ تو اس لیے جب امام کا قول حدیث سے ٹکرائے، مسلک میں نہ جائیں، امام کے قول شخصیت پرستی نہ کریں۔ یہ جیسے عیسائی یہودیوں نے اپنے رہبروں کو نبیوں سے بھی اوپر لے گئے بات ماننے کے لحاظ سے، تو آپ بھی ایسا نہ کریں کہ نبیوں سے بھی ان کو اوپر لے جائیں، رب نہ بنائیں۔ جب بات آئے ہدایت کی، قرآن کی، تو اپنے اماموں کی بات چھوڑ دیں اور قرآن حدیث کو ترجیح دیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آپ امام کی بات کو کسی شخص کی بات کو آگے رکھیں نبی کی حدیث کے مطابق۔ تو یہ باتیں ہیں فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، مزید آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔